راشون عطاءاللہ مینگل، تحریر جاوید مینگل۔ والد کہتے تھے کہ انہیں سیاست کی طرف ایک واقعے نے راغب کیا۔ وہ کہتے تھے کہ 1956 میں وزیر اعظم بلوچستان اسٹیٹس یونین احمد یار کنڈاوا اور دیگر حکومتی شخصیات علاقے میں روڈ کا افتتاح کرنے آ رہے تھے اور ان کی ضیافت کا بندوبست وڈ میں تھا۔ بیلا سے ہم وڈ روانہ ہوئے کیونکہ اس زمانے میں شاہراہ وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ایک کچی سڑک قبیلے کی مدد سے سردار عطاءاللہ مینگل اور سردار فقیر محمد بزنجو نے بیلا سے وڈ تک بنائی تھی تاکہ لوگوں کو سفر کرنے میں دشواری پیش نہ آئے، کیونکہ اس سے قبل سڑک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اکثر لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور موجودہ شاہراہ کی بنیاد سردار عطاءاللہ مینگل نے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ اس کچی سڑک پر سفر بہت دشوار تھا۔ سردار عطاءاللہ مینگل نے اپنی گاڑی حکومتی قافلے کے آگے کر دی تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں۔ جب یہ لوگ مینگل ہاؤس پہنچے اور کھانا لگ گیا تو اس دوران سردار عطاءاللہ مینگل کو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک آفیسر جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ جب سردار عطاءاللہ مینگل نے ان کی ناراضگی کی وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کی گاڑی نے قافلے کو کراس کیا، جس کی وجہ سے دھول و مٹی ان کی گاڑی پر پڑی اور اس لیے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اس پر والد نے لوگوں کو منع کیا کہ انہیں کھانے کے لیے کوئی منت و سماجت نہ کرے۔ انہوں نے کہا، ہمارے وطن اور ہمارے علاقے میں آ کر وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آقا و غلام کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ والد کہتے تھے، وہی واقعہ تھا جس نے مجھے قوم دوستی کی سیاست کی جانب راغب کیا۔ ایک بار میں نے والد سے پوچھا کہ لوگ کیوں مفاد پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور قوم دوستی کو چھوڑ کر لالچ اور سرکاری عہدوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ جب آپ وطن دوستی کی سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو زندگی ایک فلم کی طرح آپ کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں وطن دوستی، قوم دوستی کی سیاست کروں گا تو اس راہ میں بہت سی مشکلات ہوں گی، جیل و شہادتیں، قربانیاں قدم قدم پر استقبال کریں گی۔ جو لوگ ذہنی، فکری اور اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، پھر وہ راستے کی رکاوٹوں، مشکلات، اذیتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ زندگی کی اس فلم میں دیکھتے ہی کہ اگر وہ وطن اور قوم کے بجائے دوسری لائن میں لگ جائیں تو انہیں بڑے عہدے، مراحت اور ذاتی مفادات مل جائیں گی اور ذاتی زندگی انہیں خوبصورت دکھنے لگتی ہے۔ پھر وہ وطن اور قوم کے لیے جدوجہد کرنے کے بجائے مفاداتی شان و شوکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ نیب کے زمانے میں ہم نے اسمبلی میں سرداری نظام کے خاتمے کا بل اس لیے پیش کیا تھا کیونکہ سرکار اسی نظام کو لے کر اپنے من پسند سرداروں کے ذریعے لوگوں کو لالچ دے کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ جب لوگ اپنے سردار کے کہنے پر تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد اپنے سردار کے لیے کر رہے ہیں، جس کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ اپنا فرض سمجھ کر ایک حد تک سردار کی خاطر تحریک میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ جو لوگ شعوری طور پر تحریکوں میں قدم رکھتے ہیں وہ اپنی جدوجہد کو کسی پر احسان نہیں سمجھتے، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر سرزمین کے لیے آخری سانسوں تک جدوجہد کرتے ہیں۔ 1928 میں انگریز پولیٹیکل ایجنٹ سے اختلاف کے بعد انگریزوں نے خان و خلات کے ذریعے ہمارے دادا کو زبردستی علاقہ بدر کر کے کرم خان مینگل کو سردار بنایا تھا، تو ہمارے دادا نے وڈ سے آ کر لزبیلا میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ 1930 میں والد کی پیدائش لزبیلا میں ہوئی تھی۔ بنیادی تعلیم انہوں نے بیلا میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے سندھ مدرسہ کراچی چلے گئے۔ جب 1952 میں والد صاحب نے ایک دن دادا سے دریافت کیا کہ آپ کیوں وڈ نہیں جاتے؟ ہماری تمام جائیداد اور زرعی زمینوں پر کرم خان قبضہ کر چکا ہے۔ دادا نے والد سے کہا کہ خان اور سرکار کی جانب سے میرے وہاں جانے پر پابندی ہے۔ اس دوران والد نے کہا کہ آپ پر پابندی ہے لیکن مجھ پر پابندی تو نہیں ہے، میں وڈ جاؤں گا۔ دادا نے انہیں کہا کہ کیسے جائیں گے؟ نہ علاقے سے اور نہ ہی لوگوں سے آپ واقف ہیں۔ دادا سے والد نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ دادا نے کہا، کیوں ایسے پوچھ رہے ہو؟ والد کے اصرار پر دادا نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ، مہر اللہ اور ضیاء اللہ، یہ 3 میرے بیٹے ہیں۔
والد نے انہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ سکا تو سمجھنا کہ آپ کے 3 نہیں 2 بیٹے تھے۔ اس طرح والد 1952 میں کراچی سے سارونا کے راستے وڈ روانہ ہو گئے اور سما کے مقام پر کیمپ کا قیام کیا۔ اس دوران مینگل قبیلے کے متربین سے رابطے کرتے رہے۔ جب کرم خان کو معلوم ہوا تو انہوں نے خان قلات کو پیغام بھیجا اور انہیں والد کے متعلق بتایا کہ وہ علاقے میں آ گئے ہیں، اگر انہیں یہاں سے نہیں نکالا گیا تو بہت خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ خان نے والد کو علاقہ چھوڑنے کا پیغام بھیجا اور پھر والد وہاں سے مشقے سردار بلوچ خان محمد اسنی کے ہاں چلے گئے جو ان کے ماموں تھے۔ سردار بلوچ خان نے جا کر خان کو سمجھایا کہ مینگل قبیلے کے لوگ کسی صورت کرم خان کو سردار تسلیم نہیں کریں گے، اور انہوں نے خان کو تجویز دی کہ الیکشن کروائیں، قبیلے کے متربین جس کو سردار منتخب کرے انہیں سردار مانا جائے۔ پھر خان الیکشن کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور جب الیکشن ہوئے والد کو 106 جبکہ کرم خان کو صرف 16 ووٹ ملے۔ اس طرح والد مینگل قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کی والد نے مخالفت کی تو وہ پھر کرم خان کو سردار بنانا چاہتے تھے۔ قبیلے کے لوگ اس فیصلے کے خلاف مشتعل تھے۔ انہوں نے کرم خان کو قتل کر دیا اور اس الزام میں دادا سمیت ہمارے پورے خاندان کو قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں والد اور میر گوس بخش بزنجو کراچی سینٹرل جیل میں قید تھے، اور آج بھی مجھے یاد ہے جب پہلی بار ہمیں والد صاحب سے ملاقات کے لیے سینٹرل جیل لے جایا گیا۔ میر گوس بخش بزنجو، گل خان نصیر سمیت دیگر سیاسی رہنما جب کراچی آتے تھے تو ہمارے گھر میں ٹہرتے تھے۔ گھر سیاسی سرگرمیوں کی آماجگاہ تھی۔ دادا ہمیشہ والد صاحب کو طنزیہ طور پر کہتے تھے، آپ کے لاڈلے آئے ہیں، یہ آپ کے ساتھی پتہ نہیں کیا سیاست کرتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں۔ دادا کی انہی باتوں کی وجہ سے والد نے گھر الگ کیا کہ کہیں والد میرے دوستوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرتے۔ پھر ہم ناظم آباد دوسرے گھر میں منتقل ہوئے جہاں گھر کا ایک حصہ میر گوس بخش بزنجو اور گل خان نصیر سمیت دیگر سیاسی اکابرین کے لیے متعز تھا، اور نواب اکبر خان بگٹی اکثر والد سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اسمبلی میں ایوب خان کے مارشل لاء کے خلاف 1962 میں والد نے تقریر کی تھی جس کی وجہ سے ایوب خان کافی ناراض ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک تقریب میں جہاں تمام اراکین اسمبلی بھی مدعو کیے گئے تھے، تقریب میں والد صاحب، نواب مری اور سردار بلخشیر مزاری بھی موجود تھے۔ جب تقریب میں ایوب خان آئے تو تمام اراکین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، لیکن اس دوران والد اپنی نشست پر بیٹھے رہے۔ اس دوران ایوب خان نے ان کی طرف دیکھا اور نواب مری نے ان سے دریافت کیا کہ مینگل، تمہارے دل میں کچھ ہے یا ہمیں آزما رہے ہو؟ تو اس پر والد نے نواب مری سے کہا کہ میں کسی کو نہیں آزما رہا، بس میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو نواب نے کہا کہ اگر آپ نہیں اٹھتے تو میں بھی اپنی کرسی سے نہیں اٹھوں گا۔ پھر ایوبی مارشل لاء کے خلاف کھنڈکری گراؤنڈ کراچی میں تقریر کرنے کی پاداش میں والد کو گرفتار کیا گیا۔ جب ایوب خان کے زمانے میں میر گوس بخش بزنجو کو گرفتار کیا گیا اور ان پر الزام تھا کہ ان کی جیب سے ایک نوٹ برآمد ہوا ہے جس پر تحریر تھا 1 یونٹ توڑ دو، اس جرم میں انہیں کوڑے اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو انہیں کوڑے مارے جاتے۔ والد صاحب کہتے تھے کہ اس زمانے میں 10,000 جرمانہ ادا کر کے میر صاحب کی رہائی ممکن بنائی گئی، اور یہ رقم والد نے کچی کے اپنے زرعی زمینوں کی آمدنی سے ادا کی تھی۔ جب 1 یونٹ ختم ہو رہا تھا اس زمانے میں خان آف قلات نے تمام سرداروں کا ایک جرگہ طلب کیا۔ جب والد صاحب کو جرگے میں شرکت کی دعوت دی گئی، انہوں نے شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں خان کے جرگے میں شرکت نہیں کروں گا کیونکہ خان اب اپنے مراحات اور مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سردار بلوچ خان محمد اسنی، سردار فقیر محمد بزنجو اور دیگر سردار صاحبان کے اصرار کرنے پر والد جرگے میں شرکت کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے سرداروں کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ جرگے کے اعلامیہ پر میں دستخط نہیں کروں گا۔ تمام سرداروں نے والد کو یقین دہانی کرائی کہ اس شرط سے ہم نے خان کو آگاہ کیا ہے، دستخط کے بارے میں کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، لیکن آپ جرگے میں شرکت کریں۔ جرگے کے پہلے دن خان آف قلات نے شرکت نہیں کی۔ اس کے ترجمان محمود عزیز کرد نے جرگے کے اغراض و مقاصد سے شرکاء کو آگاہ کرنے کے لیے تقریر کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مینگل قبیلہ تاحال خان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ خان سے بغض رکھتے ہیں۔
والد نے کہا کہ میں خاموش رہا اور دوسرے دن شرکت سے معذرت کر لی، لیکن پھر سرداروں نے دوبارہ مجھے شرکت کرنے کے لیے مجبور کیا اور پھر مجھے یہ یقین دہانی کرایا کہ آج خان قلات کے مراحات کی بحالی کے لیے جرگے میں بات نہیں ہوگی۔ والد کہتے ہیں کہ میں سرداروں کی یقین دہانی پر جرگے میں شرکت کے لیے گیا۔ دوسرے دن جب خان جرگے میں آئے تو اس دوران خان اور والد صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا۔ والد سے خان نے کہا کہ بابو آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو والد نے انہیں کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ والد نے کہا کہ آپ محمود عزیز کرد کی باتوں کو دل پر لے کر ناراض ہو گئے ہو، ان کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ تو والد نے خان کو کہا کہ منہ تو ان کا تھا لیکن باتیں آپ کی تھیں۔ اس دوران خان نے دوبارہ والد سے کہا آپ بتائیں آپ کیوں ناراض ہیں؟ اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے مجھے بتائیں۔ والد نے انہیں کہا تھا چھوڑے میں خاموش رہوں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ خان کے مسلسل اصرار کرنے پر والد نے انہیں کہا کہ بلوچستان کی تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس طرح آپ نے بلوچستان کو بلوچوں کی مرضی کے برعکس الحاق کے کاغذوں پر دستخط کر کے پاکستان میں شامل کیا، اور آپ نے 1 یونٹ کے وقت بھی قول کیا تھا کہ میں اس کے حق میں دستخط نہیں کروں گا، مگر آپ نے کی، اور اب دوبارہ اپنی ذاتی مراحات کی خاطر سرداروں سے اس کاغذ پر دستخط لے رہے ہو، جس پر خان صاحب کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور کہنے لگے کہ مت کرو دستخط، دفع کرو اس کاغذ کو، بس۔ اس کے بعد ہم مشقیں روانہ ہو گئے۔ جب والد صاحب اور ذوالفقار بھٹو کے درمیان اختلافات ہوئے تو انہوں نے بلوچستان حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں رچائیں۔ بیلا میں جام غلام قادر کے ذریعے ٹیلی فون تاریں کاٹی گئیں، پھر لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا تاکہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے نیب کی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ بلوچستان حکومت نے ملیشیا فورس کو بیلا میں کارروائی کے لیے طلب کیا، لیکن ملیشیا فورس وفاقی حکومت کے ماتحت تھی، جس نے بلوچستان حکومت کے تعاون سے انکار کیا۔ پھر بلوچستان حکومت نے دیہی فورسز اور قبائل کے لوگوں کو بیلا بھیجا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر بھٹو نے بلوچستان میں فوج کشی شروع کی اور اسلام آباد عراقی سفارت خانے سے ہتھیار برآمد کرنے کا ڈرامہ رچا کر منتخب حکومت کو ختم کر کے گورنر راج نافذ کیا۔ والد سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں، جن میں نواب خیر بخش مری، گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو شامل تھے، انہیں گرفتار کر کے پنجاب کے مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ حکومت کے خاتمے اور رہنماؤں کی گرفتاری کے رد عمل میں لوگ پہاڑوں پر چلے گئے اور اس طرح بغاوت کا آغاز ہوا۔ بھٹو نے سیاسی و مسلح مزاحمت کو کچلنے کے لیے بھرپور فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ مہر اللہ مینگل، ضیاء اللہ مینگل اور اسلم جان گچکی سمیت بہت سے لوگ افغانستان چلے گئے۔ 1975 میں والد کو جب چیک اپ کے لیے جناح آرٹ سینٹر لایا گیا تھا، اس دوران اسد مینگل نے بھی والد سے وہاں ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کچھ لوگ گاڑیوں میں میرا تعاقب کرتے ہیں۔ والد نے انہیں کہا کہ آپ محتاط رہیں۔ 6 فروری 1974 کو اسد اللہ مینگل کو سردار بلخ شیر مزاری کے گھر کے باہر سے ان کی دوست احمد شاہ کے ہمراہ اغوا کیا گیا۔ اسد صبح گھر سے چلے گئے۔ وہ اکثر احمد شاہ کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک شام کو وہ سردار بلخ شیر مزاری کے گھر چلے گئے، جہاں وہ کسی کے فون کے انتظار میں تھے۔ اسی دوران بجلی چلی گئی۔ اسد اور احمد شاہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 2 گاڑیوں میں سوار فوج کی اسپیشل کمانڈوز گلی میں اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے اپنی کار کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو اس دوران مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کھول دی۔ کار بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرائی۔ اس دوران مسلح افراد گاڑی سے اتر کر اسد اور احمد شاہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک کے سر میں گولی لگی تھی اور شبہ یہ تھا کہ احمد شاہ کو گولی سر میں لگی تھی اور اسد زخمی ہو گئے تھے۔ واقعے کی رات 2 بار کچھ سرکاری لوگ اسد کا پتہ کرنے گھر آئے تھے کہ اسد کہاں ہے۔ اس دوران میں اختر مینگل، چنگیز کرد اور حافظ لال بخش بروئی، جو پیدائشی نابینا تھا، وہ گھر پر تھے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ یہاں گھر پر نہیں ہے۔ اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ دوسری بار ایک جیپ میں کچھ لوگ آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی پر فائرنگ کیے اور ہمیں ایک تصویر دکھائی جو اسد کی دوست شوکت کی تھی۔ اسد نے اپنی کار ان کے گھر پر کھڑی کر کے ان کی کار میں چلے گئے تھے۔ جب ہم نے انہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے اس بندے کو، پھر وہ چلے گئے۔
دوسرے دن ہمیں معلوم ہوا کہ اسد اور احمد شاہ کو فوج لے گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں تھا انہیں اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں۔ اور دوسرے دن پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسد کی عینک اور ایک پستول دکھا کر کہا کہ یہ ان کے کار سے برآمد ہوئے ہیں۔ اسد کے اغوا ہونے کے بعد مجھے اور اختر مینگل کو فیملی کو سنبھالنا تھا۔ حافظ لال بخش بروئی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بعد میں اس نابینا کو بھی بھٹو نے نہیں بخشا، انہیں گرفتار کر کے بیلا میں قید کر دیا گیا۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل امیت گل نے ARY پر ایک پروگرام میں اعتراف کیا تھا کہ اسد کو زخمی حالت میں مظفر آباد کشمیر اطلاعی کیمپ لائے تھے اور تشدد میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس دوران جب ہم اسکول جاتے اور اسکول سے واپس گھر آتے تو خفیہ اداروں کے لوگ ہمارا پیچھا کرتے اور ہمیشہ گھر کے باہر آ کر اپنی گاڑی کھڑی کرتے اور جو لوگ بھی گھر آتے ان سے پوچھ گچھ کرتے، انہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ 1974 میں حیدرآباد سازش کیس کا آغاز کیا گیا اور تمام گرفتار رہنماؤں کو حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا اور کیس کی سماعت کے لیے کورٹ جیل کے اندر قائم کیا گیا۔ ہم اکثر پیشیوں پر ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہم ملاقات کر کے واپس کراچی جا رہے تھے اور راستے میں پانی پینے کی غرض سے گاڑی روکی تو اس دوران کیس کی سماعت کر کے جج واپس پولیس اسکواڈ کے ساتھ آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنی گاڑیاں روک لی اور پھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن اخبارات میں یہ خبر 6 سرخیوں پر شائع ہوئی کہ منیر مینگل، جاوید مینگل اور ان کے ساتھی ججوں کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہمیں کراچی بدر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جس کے رد عمل میں والد نے اس وقت کے چیف منسٹر سندھ غلام مصطفیٰ جتوئی کو ایک خط لکھ کر ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ جس دن کیس کی سماعت ہوتی تو اس دن ہم لوگ ملاقات کے لیے جاتے۔ جیل انتظامیہ نے ملاقاتیوں کے لیے کورٹ کے درمیان 3 فٹ کی سلاخیں لگائی تھی۔ پھر ملاقاتیوں اور جیل میں قید افراد کے درمیان رکاوٹ عائل کرنے کے لیے سلاخوں کے بجائے درمیان میں لوہے کی دیوار کھڑی کرتی تاکہ پیشی کے دوران ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ جب رہنماؤں اور کارکنوں کی سماعت کے لیے لایا گیا تو انہوں نے لوہے کی دیوار دیکھ کر شدید غصے کا اظہار کیا اور توڑ پھوڑ کی اور دیوار کو گرانے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر جج سماعت چھوڑ کر چلے گئے۔ کارکنوں کی شدید احتجاج کے بعد جیل انتظامیہ نے لوہے کی دیوار ہٹا لی اور پھر جالی لگا لی۔ ایک سندھی نوجوان سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا تھا جو دوران سماعت بغیر یونیفارم کی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، جس پر جج نے ان کی سرزنش کی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے جج سے کہا کہ میں ڈیوٹی پر نیا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ جب کورٹ سے وہ باہر نکلے تو ولی خان نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں عدالت میں ایسے آئے ہو۔ اس موقع پر نواب خیر بشمری نے انگریزی میں کہا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نیا ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے نواب کو جواب دیا، نیا ہوں لیکن آپ کو سبق سکھا سکتا ہوں، جس پر نواب نے انہیں ایک تھپڑ رسید کیا۔ پھر اس دوران وہاں موجود بلوچ و پشتون سیاسی قیدیوں نے سپرنٹینڈنٹ پر لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال کر کے انہیں شدید زخمی کیا۔ بھٹو ہمیشہ اپنے قاصد حیدرآباد جیل بھیجا کرتا تھا کہ نیب کے رہنماؤں کو مذاکرات کے لیے راضی کریں۔ والد نے کہا کہ ہم سب نے مشورہ کیا تھا کہ آئندہ بھٹو کے قاصدوں سے کوئی نہیں ملے گا، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ والد صاحب کہتے تھے کہ میر صاحب نے شروع میں تحریک میں فعال کردار ادا کیا اور کلاد اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے زمانے میں ان کا اہم کردار تھا، لیکن ان کے بیٹے بیزن اور عاصل جوان ہوئے تو وہ میر صاحب کو وفاقی پرستی کی سیاست کے جانب لے گئے۔ جب ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا اور انہوں نے حیدرآباد سازش کیس ختم کر کے نیب کے تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا اعلان کیا اور رہائی کے بعد والد صاحب نے بسلسلہ علاج لندن جانے کا فیصلہ کیا تو میر گوس بخش کو علم ہوا کہ سردار عطا اللہ مینگل لندن جا رہے ہیں۔ انہوں نے والد صاحب سے کہا، آپ جا رہے ہیں، میں یہاں کیا کروں گا؟ والد نے انہیں کہا کہ آپ نہیں آ رہے تو آپ یہاں رہ کر سیاست کریں۔ میر صاحب کا موقف تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں کس طرح پارٹی بناؤں گا، تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے پارٹی بنانے میں مدد نہیں کرتے۔ جب میر بزنجو نے NDP بنائی تو پریس کانفرنس میں والد صاحب موجود تھے۔ پھر والد صاحب برطانیہ چلے گئے۔ چند ماہ کے بعد نواب مری بھی وہیں منتقل ہو گئے۔ جنوری 1981 میں ہم اور نواب مری کی فیملی بھی برطانیہ چلے گئے۔ بعد میں نواب مری اپنے خاندان کے ساتھ افغانستان چلے گئے۔
دوران جلاوطنی 1980 کی دہائی میں انہوں نے لندن میں قادر بخش نظامانی، اکبر بارکزئی اور وہاں مقیم بلوچوں کے ساتھ مل کر ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن بنائی اور انہوں نے ماہنامہ آزاد بلوچستان کا اجرا کیا۔ قادر بخش نظامانی اور اکبر بارکزئی اخبار پبلش کرتے اور خلیج اور یورپ بیچ دیتے تھے اور میں بذریعہ ڈاک بلوچستان شمارے بھیجا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد والد نے عید محمد کرد کو WBO کی ذمہ داریاں سونپی۔ والد صاحب چھوٹی حکومتوں کی احتیاط کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب مل کر پنجاب کی بالادستی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ والد صاحب کی ہمیشہ یہ کاوش رہی کہ اس سلسلے میں انہوں نے ممتاز بھٹو کے ساتھ مل کر سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کی بنیاد رکھی، بلوچ سندھی فورم بنائی، پھر بلوچستان آ کر مظلوم اقوام کی تحریک پونم بھی بنائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک مظلوم قوتیں یکجا نہیں ہوں گی تب تک اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گی۔ والد نے ایک ملاقات میں بےنظیر کو بھی کہا تھا کہ وہ پنجاب کی سیاست ترک کر کے صرف سندھ کی سیاست کریں، مل کر مظلوم قوموں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ پشتونوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پشتون رونے میں ہمارے ساتھ ہیں اور فوج، FC اور بیوروکریسی کا حصہ بن کر استحصال میں بھی حصے دار ہیں۔ جب جلاوطنی کے بعد والد واپس بلوچستان میں آئے، اس دوران نواب مری بھی جلاوطنی ختم کر کے واپس آ گئے تھے، تو سیاسی کارکنوں اور دیگر لوگوں کا اصرار تھا کہ سردار عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری مل کر ایک پارٹی بنائیں۔ سیاسی کارکن اس کوشش میں تھے کہ دونوں رہنما مل کر جدوجہد کریں۔ اس دوران سریا میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں والد اور نواب مری دونوں شریک ہوئے۔ وہاں بھی لوگوں نے دونوں رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ مل کر ایک پارٹی بنائیں۔ لوگوں کی اس شدید خواہش کے تناظر میں والد صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ نواب مری کے ساتھ مل کر پارٹی بنائی جائے، لیکن نواب صاحب راضی نہیں ہوئے۔ نواب صاحب کا موقف تھا کہ پارٹی سیاست سے ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد عاصل بزنجو اور ثناء اللہ زہری نے والد سے رابطوں کا آغاز کیا اور وہ چاہتے تھے کہ BNM اور BNP کا اہتمام کر کے ایک پارٹی تشکیل دیں۔ والد صاحب وڈ میں تھے تو یہ لوگ وہاں تشریف لائے۔ اسلم جان گچکی، اختر مینگل اور میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ صرف الیکشنوں اور نشستوں کے لیے احتیاط اور پارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ احتیاط ہمارے سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، لیکن والد صاحب کا موقف تھا کہ اگر بلوچستان کے لیے ہم ایک ساتھ ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کل یہ لوگ واپس پارٹی چھوڑ کر جائیں گے بھی تو صرف اپنے کان اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر 1996 میں دونوں جماعتوں کے انضمام کی صورت میں BNP قیام میں لائی گئی اور انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور بلوچستان میں حکومت بنائی۔ بزنجو برادران کی نیت شروع سے صاف نہیں تھی، لیکن بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں کے دوران یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو میں، اسلم جان گچکی اور کچھ ساتھی کراچی میں موجود تھے۔ والد صاحب کا موقف تھا کہ اب ہم مرکز کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ اختر مینگل کو حکومت سے استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن کسی ساتھی نے والد کو مشورہ دیا کہ اگر پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ آپ کریں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ بہتر ہے کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا کر فیصلہ لیا جائے۔ پھر پارٹی کا ہنگامی اجلاس کراچی میں بلایا گیا۔ اجلاس میں والد نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید نواز شریف کی حکومت کے ساتھ بطور احتیاطی نہیں چل سکتے، ہمیں حکومت چھوڑ دینا چاہیے۔ اس دوران انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک شخص اپنے سائیکل پہ جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک چور نے روکا اور کہا کہ جیب سے سامان نکالو، پھر اس کے ہاتھ سے گھڑی اتاری، پھر کہنے لگا قمیض اور بنیان بھی اتارو۔ اب بچی صرف ایک شلوار تھی، وہ بھی چور نے کہا کہ اتار۔ سر کے اوپر سے والد نے کہا اب یہ پنجابی بھی ہم سے کچھ اور اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو ناممکن ہے وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ اس دوران بیزن بزنجو اٹھ کر کہنے لگے سردار صاحب حکومت نہیں چھوڑیں گے، البتہ اگر شلوار سر کی طرف سے اتارنی ہے تو وہ بھی ہم اتاریں گے۔ یہ بات سن کر والد صاحب نے کہا کہ اب بات کرنے کی کچھ گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اب میں کیا بولوں آپ لوگوں کو۔ اس طرح پھر اختلافات شدت اختیار کر گئے اور 1998 میں پارٹی کے پہلے قومی کونسل سیشن کے موقع پر BNP دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ خان نوری نصیر خان کے پڑاؤ کا
مقام خان اناخت کے قریب تدفین کرنے کی وصیت کے پس منظر یہ ہے کہ اس جگہ اور علاقے سے والد صاحب کو خاص لگاؤ تھا۔ وہ خان نوری نصیر خان کی بہادری، شجاعت اور کردار سے بہت متاثر تھے۔ جب وہ جلاوطنی کے بعد 1991 میں واپس آئے تھے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ لوئی چلتے ہیں۔ لوئی اس علاقے کا نام ہے جہاں خان اناخت واقع ہے۔ ہم وہاں چلے گئے۔ وہ اس مقام پر گھر بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے وہاں گھر کے لیے زمین کی نشاندہی کی اور مجھے کہا کہ گھر کا نقشہ بنوائیں۔ میں نے کراچی جا کر نقشہ بنوایا، پھر انہوں نے وہاں گھر بنانے کا کام بھی شروع کروایا تھا، لیکن درمیان میں گھر کی تعمیر کو ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ سال بعد میں نے والد سے کہا کہ آپ گھر کو نہیں بنا رہے اور کام درمیان میں چھوڑ دیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے حامی بھر لی۔ ہم وہاں چلے گئے۔ گھر دیکھنے کے بعد واپس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گھر آپ کو نصیب ہو، لیکن مجھے یہاں 6 فٹ زمین چاہیے۔ یہ سن کر میں نے انہیں کہا، بابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مرنا سب کو ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے والد کے بغیر بھی دنیا میں اکیلے زندہ ہوں گے۔ وہ کسی کے مرنے کا سنتے تو کہتے تھے، سب ہمیں سنا رہے ہیں، ایک دن ہم بھی لوگوں کو سنائیں گے۔ والد صاحب سے اکثر فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے بات کی تو والد نے مجھے کہا کہ آپ لوگ اور بچے یاد آتے ہیں، آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہاں نہیں آ سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ بابا ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور ایسے راستے پر نہیں جائیں گے کہ لوگ ہماری وجہ سے آپ کو طعنہ دیں۔ انہوں نے مجھے کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا کہ کوئی مجھے طعنہ دے گا۔ انہیں چیک اپ کے لیے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ بابا آئیں چیک اپ کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے علاج کا کوئی شوق نہیں رہا، لیکن آپ سے اور بچوں سے ملنے آؤں گا۔ وہ آنے کے لیے تیار تھے، لیکن کورونا کے دوران فلائٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، بلکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔